قابل قدر علماء کرام، سامعین محترم، مغرب کے بعد مجلس شریف ہوتی ہے، اس مناسبت سے میں دو چار وظیفے اور عمل اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اس ماحول سے باہر عوام نے جانا ہے تو لوگوں کی ضروریات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ضرورت علاج بالدعا ہے، دعا کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے۔ دنیا میں علاج کرنے کے کئی طریقے، ہمارے ہاں دو تین طریقے مروج ہیں۔ طب یونانی جو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی پہلے دنیا میں یہ طریقہ علاج تھا، یونانی طریقہ علاج یونان نے ایجاد کیا تھا، اور اس میں یہ جڑی بوٹیوں سے مختلف چیزوں سے علاج کیا جاتا تھا۔ پھر انگریز دور میں ترقی کر کے ایک طریقہ علاج یہ ایلوپیتھی آیا، جس کو ہم انگریزی یا میڈیکل طریقہ علاج کہتے ہیں۔ یہ ٹیکے، انجیکشن، گولیاں ایجاد ہوئی، اس ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر موجودہ ہی دور میں کچھ عرصہ پہلے ایک اور طریقہ علاج ایجاد ہوا، اس کو کہا جاتا ہے ایلوپیتھی، اپنا کیا کہتے ہیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج۔ وہ قطرات ہوتے ہیں، یا یوں کہیے ان دوائیوں کا سب ہوتا ہے، نچوڑ خلاصہ چند قطرے ڈال دیتے ہیں، اور یہ ان کا اصول ہے کہ جو قطرے جس چیز کے جتنے باریک ہوں گے اس میں طاقت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ آپ ہم سب ان طریقوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ علاج قرآنی اور روحانی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے اس قرآن پاک کو شفا، تمہارے لیے بیماریوں کا علاج بنایا ہے۔ شہد کو شفا فرمایا گیا، زمزم کو شفا فرمایا گیا، اسی طریقے سے ماء المطر، بارش کے پانی کو شفا فرمایا گیا۔ ان طریقوں سے بھی یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور طریقہ علاج ایجاد ہوا، وہ تھا پانی سے طریقہ علاج، کہ فلاں بیماری کے لیے اتنا پانی استعمال کرو، فلاں کے لیے اتنا استعمال کرو۔ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ مجھ سے ڈاکٹر نے میرا سارا چیک اپ کیا اور کہنے لگا کہ یار تمہیں کوئی بیماری نہیں، کیا کریں؟ اور پھر اس نے پوچھا دن میں پانی کتنا پیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 3-3 4-4 گلاس پانی پیتا رہتا ہوں، اور سارا دن خوب پانی پیتا ہوں، 12 14 15 گلاس تو ایک عام روٹین ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا پانی پیتے ہو تو تمہارا اندر اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ یہ جتنے لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں، یا ابھی یہ جو پچھلے دنوں خشکی اور کھانسی اور سردی کی وجہ سے بیماری تھی، اس کا سبب یہی تھا کہ پانی کی کمی تھی جسم میں۔ سردی کی وجہ سے آپ پانی پیتے نہیں تھے، ادھر باہر سے خشکی تھی، سردی تھی، اس کی وجہ سے آدمی بیمار ہوئے۔ قرآن مجید یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ کوئی بھی جڑی بوٹی ہو، ایک یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں میں علاج کا بتانا، وہ تو ہے ہی، مثلا کلونجی ہے، حضور نے اس کو شفا فرمایا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس طریقے سے زعفران کے متعلق، لیکن اس کا طریقہ استعمال کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ پھر حکماء، اطباء اپنے اپنے تجربات کے مطابق بتاتے ہیں کہ میں نے اس کا یہ تجربہ کیا ہے، اس کو اگر یوں استعمال کیا جائے تو اس کا ایسے فائدہ ہوگا۔ تو اب کوئی شخص بے وقوف یوں کہے کہ جی یہ طریقہ علاج تو ہے، مجھے کسی حدیث سے پڑھ کر دکھاؤ، قرآن کی آیت سے، تو کچھ چیزیں مجربات ہوتی ہیں
کی اصل تو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے، آگے تجربات وقت کے ان لوگوں کے تجربوں سے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے، اس میں آیات شفا جو قرآن مجید میں تقریباً 7 آیتیں ہیں، ان کو مختلف بزرگوں نے اپنے کاموں میں کے لیے، مختلف بیماریوں کے لیے اس کا طریقہ ایجاد کیا ہے اور اس کو مجرب پایا ہے، تو انہوں نے اپنا تجربہ بتا دیا ہے۔ ایسے ہی جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث ارشاد فرمائی، فی فاتحۃ الشفاء من کل داء، الحمد میں اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے، ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، یہ مختلف لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں، ان لوگوں نے اس سے تجربہ کیا، ان کو سبق سمجھ میں آیا۔ اب قرآن شفا، قرآن میں سورۃ فاتحہ شفا، اب یہ ساری پڑھو تب بھی شفا ہے، اس کا کوئی حصہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھو تب بھی شفا ہے۔ تو اس کے کچھ مجربات اپنے بزرگوں کے سورۃ فاتحہ سے متعلق میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو جب کہیں ضرورت پڑے تو آپ اسے استعمال کر سکیں، اسے پڑھ سکیں۔ ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا فرمایا ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان 7 آیتوں کو کسی مقصد کے لیے 7 دفعہ پڑھاتے ہیں، اور پانی میں دم کر کے دے دو، مریض ہے اس پر دم کر دو، کسی جگہ درد ہے وہاں ہاتھ لگا کے دم کر دو، اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ 7 آیتیں صحیح معنی میں بسم اللہ سمیت ہوتی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں جو آیت کا گول دائرے کا نشان ہے وہ فاتحہ میں 7 نہیں ہے، وہ 6 ہے، یہ خیال کرنا۔ ویسے انہوں نے ایک جگہ نشان لگا دیا 6 آیت پہ، لیکن وہ دائرے والا نشان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو رسول خط ہے، جیسے چلا آ رہا ہے ہم بھی اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ سمیت پڑھا کریں، اور آخر میں آمین بھی کہا کریں، چونکہ یہ دعا ہے تو اس کی پڑھنے پر اللہ اس میں قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ایک عمل تو یہ آپ کو بتایا۔ دوسرا عمل ہمارے بزرگوں میں بہت مجرب ہے، اور وہ ہر مقصد کے لیے ہے، بیماری کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے کسی غرض کے لیے بھی ہے۔ حتیٰ کہ آپ میں سے کوئی کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو اسی عمل کو اس طریقے سے پڑھے، 41 دن تک ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا، اور بہتر نتیجہ نکلے گا۔ وہ یہ ہے کہ فجر کو جلدی اٹھیں، سنتیں پڑھ کے فرض پڑھنے سے پہلے فرض اور سنت کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں والضالین کے بعد آمین بھی کہیں گے، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 41 دن بھی ہونے پائیں گے کہ آپ کا مطلوبہ کام پورا ہو جائے۔ قرض لینا ہے تب بھی، قرض ادا کرنا ہے تب بھی، کوئی آپ نے ذاتی کام کرنا ہے، کسی کام میں ہاتھ ڈالنا ہے اور اس میں پریشانی ہے کہ یہ میرا کام ہوگا کہ نہیں، آپ اس مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مریض کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 41 دن تک، جیسے کوئی سخت قسم کا مریض ہے، اس پہ فالج ہو گیا ہے، اس کو لقوہ کی تکلیف ہو گئی ہے، دل کا اٹیک ہو گیا ہے، تو اس قسم کی بیماریوں کے لیے اس سورۃ فاتحہ کے اس عمل کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اور عمل ہے جو ہمیں بہت قریب کے بزرگوں سے، حضرت اقدس میاں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ کے دوسرے بزرگ تھے۔ پہلے بانی دین پور حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری تھے، ان کا زمانہ حضرت شیخ الہند کا اور حضرت نانوتوی گنگوہی ان حضرات کے ساتھ زمانہ گزرا ہے۔ 1935 میں ان کا انتقال ہے۔ اس کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے تھے
وہ حضرت میں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور میری پہلی بیعت بھی ان کے ہاتھ پر تھی۔ وہ بہت عظیم آدمی تھے، بڑے اللہ نے ان کو بڑا صاحب کشف بنایا تھا اور بڑے مستجاب الطاقات آدمی تھے۔ ان کا ایک خاص واقعہ ہے جو حضرت اقدس میاں سراج احمد دین پوری رحمہ اللہ نے، یعنی ان کے بڑے بیٹے نے جو موجودہ سجادہ ہیں میاں مسعود احمد صاحب، ان کے والد بزرگوار تھے، انہوں نے مجھے بتایا اور مجھے اس کی اجازت دی، اور جب تک وہ زندہ رہے تو ہمارے کورس میں جتنے علماء تشریف لاتے تھے میں ان سب کو دین پر لے جاتا تھا اور حضرت میاں سراج احمد صاحب سے براہ راست اس عمل کی اجازت ان کو دلواتا تھا۔ ان کے بعد اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ بڑا زبردست مجرب عمل ہے۔ حضرت میں عبدالہادی فرماتے ہیں میں حج پر گیا اور وہاں جا کر یہ وہ دور تھا جب پیدل سفر ہوتے تھے یا بحری جہاز سے سفر ہوتے تھے۔ بحری جہاز کے سفر مجھے بھی یاد ہے، پیدل لوگ اب بھی جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جاتے تھے، یہ بلوچستان سے گزر کر ایران کے بارڈر سے اندر داخل ہو اور اس طریقے سے عراق وغیرہ سے گزرتے ہوئے سعودی عرب پہنچتے تھے۔ یہ پیدل کا راستہ تھا جس راستے میں درمیان میں کہیں سمندر نہیں آتا۔ یہاں سے ہم جو سیدھا جاتے ہیں تو کراچی سے آگے سارا سمندر ہے جدے کے ساحل تک۔ تو المختصر یہ کہ حضرت میں عبدالہادی فرماتے ہیں ہم جب یہاں سے گئے تو اس زمانے میں سامان یہاں سے لے کے جاتے تھے، کھانے پینے کا، آٹا لے جاتے تھے، دالیں لے جاتے تھے، اس زمانے میں دیسی گھی عام ہوتا تھا وہ لے جاتے تھے، اور بھی کئی چیزیں کھانے پکانے کی۔ بلکہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے پڑھتے تھے تو ہمارے والدین جب ہم مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو میٹھی روٹیاں پکاتے تھے، گڑ ڈال کر، گڑ کی اس میں اپنا پانی میں اسے حل کر کے اس کے اندر آٹا گوندتے تھے، اس میں سونف، الائچی، اس قسم کی چیزیں ڈال کے وہ موٹی موٹی روٹی پک جاتی تھی اور وہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ 2 مہینے تک بھی ہم صبح سویرے ناشتے میں اتنی سی روٹی اٹھا لیتے تھے، وہ میٹھی کھا لیتے تھے، ناشتہ ہو جاتا تھا، دن گزر جاتا تھا۔ دوپہر کو مدرسے والے روٹی دے دیتے تھے، یہاں تو آپ ناشتہ بھی کرتے ہوں گے میرے خیال ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت وہاں تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ میں وہ تقریباً 3 مہینے رہے اور مدینہ طیبہ میں اس سفر میں آپ 1 مہینہ رہے، جبکہ آج کل سارا سفر ہی مشکل سے 22 دن 25 دن 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو فرمان لگے جب میں مدینہ طیبہ میں تھا تو مسجد نبوی میں ایک بزرگ بیٹھتے تھے جو بڑے ضعیف العمر تھے، ان کے دانت ختم ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ایک مٹی کا لوٹا رکھا ہوتا تھا جس میں پانی پڑا ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ خشک روٹی کے ٹکڑے ہوتے اس میں سے بھگو کے اسے وہ چبا لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کسی کو وہ اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور کسی کے قریب بھی نہیں بیٹھتے تھے، بس طرح بیٹھتے، اور کیفیت ان کی یہ ہوتی کہ صحن میں بیٹھتے، وہاں سے حضور کا روضہ اطہر کا گنبد سامنے نظر آتا اور وہ ایسے کر کے بیٹھے رہتے پڑھتے پڑھتے، اور اس طریقے سے جب چہرہ اوپر اٹھاتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پھر وہ سر نیچے کر دیتے، پھر یہ کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی۔ فرمان لگے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میں ان کی خدمت کروں اس بزرگ کی، تو فرمایا میں اپنے گھر سے روٹی پکوا کر دیسی گھی میں اس روٹی کی جیسے شرید بنائی جاتی ہے اس طریقے سے چوری بنا کر اس میں میٹھا شکر وغیرہ ڈال کے نرم کر کے لے آتا تھا، اور میں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا، پھر میں اپنے ہاتھ سے ان کو کھلاتا تھا۔ فرمایا وہ مجھے منع نہیں کرتے تھے، میں بیٹھا رہتا تھا، مجھے روکتے اور کسی کو ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ مہینہ میرا اس طریقے سے گزرا۔ جب میری واپسی ہوئی تو میں نے ان سے اجازت مانگی کہ حضرت ہمارے 2 دن وہ جتنے گورنمنٹ کی طرف سے تھے وہ مکمل ہو چکے، اب اجازت، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے اللہ کی رضا کے لیے میری خدمت کی ہے تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، اور فرمایا مجھے مقام حضوری حاصل ہے کشف کی کیفیت میں،
مراقبے کی شکل میں حضور کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عالم برزخ ایک جہان ہے، اور پھر وہاں روحوں کا ملنا اور ان کا جڑنا اور وہ ساری باتیں ہیں، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا، لیکن اس جہان والوں کا بھی ان سے کوئی ربط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا حدیث میں مختلف طریقے سے تذکرے بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ان کی ایک خاص کیفیت ہوگی، میں آپ اس کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کی حقیقت ہے۔ فرمایا یہ کیفیت مجھے نصیب ہوتی ہے تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جو تمہاری مشکلات کا حل ہے۔ جی کیا؟ فرمایا سورۃ فاتحہ فجر کی نماز کے بعد، جو پہلے عمل بتایا ہے وہ فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان ہے، یہ نماز کے بعد جہاں پر آپ بیٹھے ہیں بہتر ہے وہیں کریں، ورنہ اٹھ کے بے شک گھر آ جائیں، تازہ پانی لے لیں یا ایک بوتل پانی کی لے لیں، یہ جتنا پانی ضرورت ہے اتنا لے لیں، تو اس پانی پر 15 دفعہ بسم اللہ آمین سمیت بغیر ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحمدللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ علیحدہ الحمد سے والضالین تک پھر پڑھ کے آخر میں آمین کہنا ہے 15 مرتبہ۔ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ ہر وہ موذی مرض جس کا علاج حکیموں، ڈاکٹروں اور اطباء کے پاس نہ ہو، اللہ کے اس کلام میں اس کا علاج ہے، اور پڑھ کر وہ پانی اس مریض کو کہیں دن بھر استعمال کرتا رہے، خالی پیٹ بھی پیے، ضرورت بھی پیتا رہے، شام کو سوتے وقت بھی پیے، دوسرے دن پھر پڑھ لے، تیسرے دن پھر پڑھ لے، چوتھے دن پھر پڑھ لے، اس کی عادت بنا لے اور اس کو پڑھتا رہے تو اللہ ہر قسم کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ یہ عمل ان کو بتایا گیا۔ وہ حضرت میاں سراج احمد صاحب فرماتے ہیں 35 سال سے مجھے جب بتایا تھا، یہ مجھے آج سے 20 سال پہلے بتایا تھا، اس وقت مجھے دل کا اٹیک ہوا اور میں روتا ہوا گیا، میں کہا حضرت میری یہ حالت ہے، میں تو تقریریں کرتا تھا، جلسوں پہ جاتا تھا، 3-3 4-4 گھنٹے پہنچتا تھا، اب تو مجھ میں سکت نہیں ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، آدمی پکڑ کے مجھے اٹھاتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ سورۃ فاتحہ پڑھا، اگرچہ اہتمام سے میں نہیں پڑھتا، بڑا نالائق ہوں، لیکن پڑھتا ہوں، اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے بہت بڑا۔ اب بھی میں پرسوں حضرت میاں مسعود احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ حضرات کے حوالے سے کہ ہمارے طلباء آ گئے ہیں، ہم نے درس شروع کرنا ہے تو دعا فرمائیں، اور میں نے کہا جی میری طبیعت ایسے ہے، روزانہ رات کو 2-2 4-4 گولیاں، ویسے تو بیماری کی وجہ سے میں روزانہ 12 سے زیادہ گولیاں کھاتا ہوں صبح شام کی، لیکن اس تکلیف میں کہ مجھے درد ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے، تو فرمایا بس وہ سورۃ فاتحہ جو عمل ہے ہمارے بزرگوں کا اس ترتیب سے پڑھا، تو یہ حضرت نے مجھے بتایا۔ اس پر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بہاولپور میں ملک فاروق اعظم ایک پیپلز پارٹی بے نظیر کے دور میں ریلوے منسٹر گزر چکے ہیں، اب بھی ہیں، زندہ ہیں، ریلوے کا وزیر تھا، مسلکاً وہ ہمارے بزرگوں سے وابستہ تھے۔ اس فاروق اعظم کے چچا تھے میاں محمد اجمل ان کا نام تھا، وہ یہاں میرے پاس 2-3 دفعہ آئے تھے، میں نے انہیں دعوت دی تھی، ایک آدمی تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ان کی پہلی بیعت تھی، پھر اس کے بعد وہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے بیعت تھی۔ یہ ان کا بھتیجا تھا ملک فاروق اعظم، اس کا ایک بیٹا، اس کا نام عثمان ہے۔ وہ بچے کی اچانک طبیعت ناساز ہوئی اور اس کا کوئی دماغ کا مسئلہ بن گیا، ڈاکٹر نے کہا یہاں علاج نہیں، امریکہ لے جائیں۔ صاحب حیثیت لوگ تھے، دنیا دار تھے، پیسہ تھا، امریکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا 2 سال کا اس کا علاج ہے، آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، مکان لینا پڑے گا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ 2 سال اس کا علاج رہیں گے کیسے؟ تو انہوں نے میاں اجمل صاحب کو فون کیا کہ کسی بزرگ سے دعا کرنا ہے۔ میں اتفاق سے وہاں گیا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میاں سراج احمد صاحب دین پوری کی خدمت میں جائیں، آپ تو خانپور جاتے ہیں، آپ کا تو گھر ہے، تو حضرت کو کہیں ہمارا بچہ ایسے بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں اور کوئی علاج بھی بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کریں، اس ترتیب سے۔ میں نے میاں صاحب کو بتایا، انہوں نے اس پوتے کو بتا دیا، اپنا بھتیجے کو، انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا، علاج اس کا شروع ہو گیا۔
تو 2 مہینے کے بعد جب اس کا پہلا ٹیسٹ ہوا، انہوں نے کہا اتنی جلدی اس کو افاقہ ہو نہیں سکتا، یا ہماری ریسرچ سے غلط ہے یا تم کیا علاج کر رہے ہو؟ ہم نے جو علاج کیا ہے اس میں تو اس کو ابھی اس کا چوتھائی حصہ 6 مہینے کے بعد اس پوزیشن میں آتا جس میں اب ہے۔ انہوں نے بتایا نہیں، اب ان کو انگریزوں کو کیا بتانا تھا یا امریکہ والوں کو کیا کہنا تھا کہ ہم قرآن پڑھتے رہے۔ 2 سال کے بعد تک انہوں نے کہا تھا چھٹی دیں گے، 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، واپس چلے جائیں۔ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، واپس آ گئے۔ اس وقت وہ اب بھی زندہ ہے، کاروبار کرتا ہے اور ماشاءاللہ اپنے باپ کا دستے بازو ہے اور بڑا باہمت ہے۔ تو اس کے کئی مجربات ہیں، یہ میں آپ سب کو اس کے پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ کچھ اس کی ٹوکمی چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، الحمدللہ اللہ، الرحمن، الرحیم، کتنے نام؟ 3۔ اور یہی نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم۔ ان 3 ناموں کو یا کے ساتھ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں تو 360 مرتبہ اس کا ورد کریں اور پھر اپنے مطلب کی دعا مانگیں، اللہ اسے پورا کرے۔ حضرت خاقانی صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں، خواجہ ناصر الدین خاقانی اس وقت عالمی مجلس کا ختم نبوت کے امیر ہیں۔ اسی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ایک ورد وہ بتاتے ہیں کہ کسی مشکل کام میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز سے بعد مغرب تک اسی جگہ بیٹھے رہیں اور بغیر کسی گنتی کے لا تعداد مغرب کی اذان تک صرف یہی 3 نام پڑھتے رہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور جب مغرب کا وقت ہو تو اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا مانگے گا۔ آپ پہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا قبضہ ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، 7 جمعے نہیں گزریں گے اللہ مسئلہ حل ہوگا۔ جلال پور بھٹیاں فیصل آباد کے قریب ایک جگہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے جب سے یہ مدرسے کا کام شروع کیا تو مجھے حضرت خاقانی صاحب نے یہ عمل بتایا، میں ہر جمعہ کو میں عصر سے لے کر مغرب تک یہی عمل پڑھتا ہوں، کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لوگ یہاں کے اینٹیں دے جاتے ہیں، سیمنٹ دے جاتے ہیں، سریا دے جاتے ہیں اور میرا کام چل رہا ہے۔ ہم لوگ عمل پڑھتے کرتے نہیں، لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں، بندوں کی منت کرتے ہیں۔ جو مخلوق کی منت کرتا ہے مخلوق ناراض ہوتی ہے، خالق کی منت کرو تو خالق راضی ہوتا ہے۔ اللہ اور بندوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، بندے سے مانگو تو ناراض، رب سے نہ مانگو تو ناراض۔ تو ایک تو اللہ کے ان 3 ناموں کی تاثیر ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس کے ساتھ دوسرا عمل اس میں یہ جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے ایک لیڈر بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ پڑھتے تھے، سمجھا وہ نہیں تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم کیا ہے۔ ایک عمل تو اس میں آپ کو حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سرکو میں سے بہت بڑے بزرگ تھے، یہ امروٹ شریف ہوئے شکارپور کے ضلع میں سکھر سے آگے ایک قصبہ ہے، چھوٹا سا دیہات ہے، میں بھی وہاں گیا ہوں، ان بزرگوں کی زیارت بھی کی ہے، اور ان کے جو دوسرے سجادہ تھے سید محمد شاہ صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت بھی کی، ان سے کئی عمل بھی پوچھے تھے۔ تو جو موجودہ وہاں سجادہ ہے سید سراج احمد شاہ، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے بھی رہے ایک جگہ۔ تو حضرت امروٹی بڑی یوں مختصر کر کے کوئی آدمی دعا کے لیے کہتا تو ایسے ہاتھ اٹھا کے یوں کرتے، بھائی
میں کیا کام ہے فلانا، ایسے کرتے ہیں جاؤ۔ ہمارے دین کو شریف کے میاں صاحب کی بھی عام عادت ہے، کسی نے کہا جی کوئی کام ہے جی دعا فرما دیں، کیا کام ہے فلانا، اچھا ایسے دیکھ رہے ہو تو نہیں لوگ۔ ایک دفعہ میں نے یہ پوچھا کہ حضرت جی کیا پڑھتے ہیں کہ اتنی مختصر دعا ہے، ہاتھ اٹھایا چہرے پہ چل گیا۔ فرمایا حضرت امروٹی یہ دعا پڑھتے تھے کہ جب کوئی آدمی آ کر مشکل پیش کرتا تو فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم بندے بھی تیرے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہم مشکل میں پھنسے ہیں، ہمارا کوئی مددگار نہیں، تو ہماری مدد کر۔ اب اتنی بڑی جامع دعا ہے، دعا تو اگر جاگے ہے لیکن لفظوں میں بھی اتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنا اور اس مدد کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرنا، یہ سب سے بڑا جامع عمل ہے۔ اس لیے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا کی قبولیت کے لیے بھی پڑھا گیا۔ ایک عمل اگرچہ کم سن بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن سارے سمجھیں، بعض دفعہ انسانوں میں طبعی طور پر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی آدمی اس کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے اس کی قوت مردمی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ ایک انڈا ابال کر اس پہ 360 مرتبہ یہی تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر دم کریں اور وہ انڈا اس مریض کو کھلا دیں، اور یہ 3 مہینے 90 دن کھائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس میں تمام قوتیں بھی بحال فرمائیں گے اور اس کی برکت سے اسے اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت زوردار ہے، اور یہ میں ان دنوں خاص طور پر لوگوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو انڈے کھائے جا سکتے ہیں، گرمی میں تو آدمی کھا نہیں سکتا، تو ان دنوں کہتا ہوں کہ خوب کھائے۔ حضرت خان جی دیسی فارمی جو مرضی ہو انڈا، دیسی ملے تو اچھی بات ہے، ورنہ آج کل تو ہر شے آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت تھانوی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت میں مانگ نکالتی ہوں، مانگ سمجھ لو کنگا میں نا تو یوں درمیان میں بال سیدھے آدھے ادھر کیے جاتے ہیں آدھے ادھر، سر اس طرح کیا سینپ کٹا مانگ نکالتی، اب اسی کہتے ہیں، تو مانگ نکالتی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی بال ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے بال ٹھیک ہوتے ہیں، بعض کے ایسے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ نکالنا بھی چاہیں تو صحیح نہیں۔ تو حضرت تھانوی نے اسے فرمایا جب شیشے میں دیکھ کر مانگ نکالے نا اس وقت پڑھا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ آیت پڑھ کر مانگ نکالا کر۔ اس نے ایسا شروع کیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض میں یہ چیز کارآمد ہے۔ میں اس سورت پر آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ اس میں 5 صفتیں اللہ کی ہیں اور 5 ضرورتیں بندے کی ہیں، 5 صفتیں یوں سمجھ لیجیے بندے کی۔ اللہ کی 5 صفت ہے الحمدللہ الوہیت، دوسری صفت ہے رب العالمین ربوبیت، تیسری صفت ہے مالک یوم الدین مالکیت، چوتھی صفت ہے الرحمن الرحیم کا الحمدللہ الوہیت، رب العالمین میں ربوبیت، رحمان میں رحمانیت، الرحیم میں اس کی رحمت، مالک یوم الدین میں اس کی مالکیت، یہ 5 چیزیں۔ اس کی مناسبت سے اگلے حصے میں 5 چیزیں ہیں۔ ایاک نعبد، بندے کا پہلا عمل عبادت، وہ الہ ہے، الہ معبود کو کہتے ہیں اور معبود کا تقاضا ہے کہ ایاک نعبد تم عبادت کرو، پہلی چیز ہے۔ دوسرا ایاک نستعین، مدد حاصل کرو، وہ رب ہے پالتا ہے، اور جب وہ رب ہے تو بچہ بھی چھوٹا ہو کے اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کو، تو ہم بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تبارک
گزریں گے، یہ ایاک نستعین ہے۔ تیسری چیز الرحمن، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رحمان اللہ کی صفت دنیا میں ہے، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، دنیا میں مہربان ہے، آخرت میں رحیم ہے، رحمت عام ہے اور رحیمیت اس کی جو ہے وہ صفت وہ خاص ہے اہل ایمان کے لیے، قیامت میں اس کا اظہار ہے۔ دنیا میں رحمان عام ہے، اپنوں کو، غیروں کو، سجنوں کو، دشمنوں کو، ہر ایک کو دیتا ہے، اس لیے دنیا میں مخلوق میں سے کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، یہ صرف اللہ کی خاص ہے۔ جب وہ رحمان ہے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جب تو دنیا میں رحمان ہے تو ہمیں تیری رحمت کے تقاضے کے تحت ہدایت چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ورنہ دنیا میں اس کی رحمت، رحمانیت وہ تو یہودیوں پر بھی ہے، عیسائیوں پر بھی ہے، ہندو پر بھی ہے، سکھوں پر بھی ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں۔ اور اگلی صفت اس کی الرحیم ہے کہ قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں رحیم ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جب آخرت میں اے اللہ تو ہم پر رحیم ہوگا تو ہم پر اپنی نعمتیں بے پناہ کر دینا۔ دوسری استعانت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیسری طلب ہدایت تھی، اور چوتھی استقامت تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس استقامت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ ہمیں صراط مستقیم یا وہ جو پل صراط سے ہم گزریں گے تو اللہ ہمیں وہاں مضبوط رکھنا کہ ہم ڈگمگانے نہ پائیں۔ یہاں آخری صفت مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا تو مالک ہے، تو جب قیامت کے دن تو ہمیں آگے بھیجے تو اے اللہ انعمت علیہم، ہمیں نعمت والے جہان میں بھیجنا، جنت میں بھیجنا، جہنم میں نہ بھیجنا۔ یعنی یہ سورۃ فاتحہ میں 5 صفات اللہ کی اور 5 ضروریات یا صفات بندے کی ہیں، اور ان کا آپس میں یہ ربط ہے۔ اس لیے قرآن نماز کی ہر رکعت میں ہر آدمی پر ضروری ہے کہ اس کو پڑھے۔ امام پڑھتا ہے تو مقتدی چپ کر کے جب کھڑا ہے تو وہ ضمناً یا یوں سمجھیے کہ یہ حقیقتاً پڑھ رہا ہے تو مجازاً اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، یہ اس کی سماعت کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ ویسے ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں بعض رکعتیں ایسی ہیں جن میں سورتیں نہیں پڑھی جاتی لیکن فاتحہ ضرور پڑھی جاتی، اس لیے کہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ و خلاصہ ہے۔ بہت ساری باتیں کس بار چلے رہے سارا کچھ بتا دیں، پھر میں بھی بس ہو جاؤں گا، آپ تو سارے حضرات سورۃ اخلاص پڑھنے کے